بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے کے چوتھا سبق مبادیات علم میراث کا لیکچر نمبر 3 پیش خدمت ہے۔ اس لیکچر میں 7 اہم امور ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے علم میراث کا موجد، کہ اس علم کا ایجاد کرنے والا اور بنانے والا کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، جتنے علوم فنون پائے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو شروع کرنے والا ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے۔ تو اسی شروع کرنے اور بنانے والے کو واضح بھی کہہ دیتے ہیں، موجد بھی کہہ دیتے ہیں، دریافت کنندہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو علم میراث کا موجد کون ہے؟ تو وہ واضح سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے شریعت کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ہی حصہ ہے علم میراث۔ تو علم میراث کا موجد بھی اللہ کی ذات ہی ہوئی۔ یہ ہماری پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات ہے جی کہ علم میراث کے ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے وہ حصے کہ جن کے اوپر وہ چیز کیا ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ تو علم میراث کے جو ارکان ہیں وہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3۔ مورث یعنی کہ میت، اور نمبر 2 وارث، اور نمبر 3 موروث یعنی کہ ترکہ۔ یہ 3 چیزیں اس علم کے ارکان ہیں۔ مورث ہو یعنی کہ میت، کوئی مرنے والا ہو، آگے مرنے والے نے کوئی اولاد چھوڑی ہو، کوئی ایسے رشتہ دار چھوڑے ہوں کہ جو اس کی چھوڑے ہوئے ترکے کو وصول کر سکیں، اور اسی طرح مرنے والے نے کوئی چیز بھی چھوڑی ہو۔ تو اگر کوئی مرنے والا ہو اور اس نے کوئی مال بالکل چھوڑا ہی نہیں ہے، کنگ بالکل، وہ کیا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ اس صورت میں وہ کوئی میراث کا مسئلہ وغیرہ نہیں بنے گا۔ اس کے بعد آگے جی تیسری جو چیز ہے وہ اس علم کے اسباب ہیں، یعنی کہ وراثت کے اسباب کون کون سے ہیں۔ تو وہ وراثت کے اسباب بھی کیا ہیں جی؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 ہے قرابت، رشتہ داری۔ رشتہ داری یعنی کہ والد فوت ہوتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں چھوڑ کے جاتا ہے، تو بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے یہ قرابت اور رشتہ داری کا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور وہ چاچا چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اسی طرح کیا ہے کہ بھتیجا چھوڑ کے جاتا ہے، تو یہ رشتہ داری کے تعلق کی بنیاد پر یہ وارث بنے گا۔ دوسرا جو سبب ہے وراثت کا وہ ازدواجی تعلق ہے، کیونکہ میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے یہ کوئی حقیقی رشتہ داری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مستقل الگ طور پہ تعلق ہوتا ہے جو نکاح کے ذریعے سے قائم کیا جاتا ہے۔ تو اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی خاوند کی جو وارث بنے گی تو وہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ ازدواجی تعلق کی بنیاد پر ہوگی، یا بیوی فوت ہوگی اور خاوند اس کا جو وارث بنتا ہے
تو یہ بھی ازدواجی تعلق کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 3، حق آزادی، اس کو فقہی اصطلاح کے اندر ولا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ولا۔ ولا کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ قدیم وقتوں کے اندر ترتیب تھی کہ جنگی قیدیوں کو ان کے لیے مستقل کوئی جیلوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسلامی لشکر جو مجاہدین ہوتے تھے تو جنگی قیدیوں کو ان پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح وہ جنگی قیدی آنے والے وقتوں میں ان مسلمان فوجیوں کے غلام بن جاتے تھے۔ تو پھر اگر اس غلام کو کچھ مال وغیرہ لے کر اگر چھوڑ دیا جاتا یا بغیر کسی مال کے بھی اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو اس کو اعتاق اور آزاد کرنا کہتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر آزاد کردہ غلام اور اس کے مالک کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا تھا، اس کو ولا کا تعلق کہتے تھے۔ اور یہ بھی اسی طرح جیسے رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، ازدواجی تعلق ہوتا ہے، تو اسی طرح آزاد ہونے والا جو غلام ہے اس کا بھی اپنا آقا کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہوتا تھا۔ تو اس کو ولا اور حق آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس حق کا بھی وراثت کے اندر پورا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں اور اسی طرح اس کی کوئی بیوی وغیرہ نہیں ہے، ہاں اس کا مالک تھا کہ جس نے اس کو آزاد کیا تھا اور وہ ابھی تک زندہ ہے، تو اس آزاد کردہ غلام کی جو بھی وراثت ہوگی تو وہ وراثت اس مالک کو ملے گی حق آزادی کی وجہ سے۔ تو اس حق آزادی کو بھی ایک مستقل وراثت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے جب ہم ورثاء کی اقسام پر بحث کریں گے تو وہاں پر اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ چوتھا امر جو ہے اہم، وہ میراث کی شرطیں ہیں۔ میراث کی شرطیں بھی 3 ہیں، ان کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ شرطیں ذہن میں نہ ہوں تو بعض دفعہ میراث کا مسئلہ حل کرنے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس کی پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ مورث کی موت، یعنی جس آدمی کے آگے ورثاء بن رہے ہیں تو اس آدمی کا مرنا یہ شرط ہے۔ اگر وہ زندہ ہو، قومے کے اندر ہو، یا اسی طرح وہ لاپتہ ہو لیکن اس کی لاپتہ ہونے کے باوجود اس کے واپس آنے کی امید ہو، تو اس صورت میں وہ کوئی مورث شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری شرط ہے وارث کی زندگی، یعنی کہ جو مرنے والے کا وارث بن رہا ہے وہ خود بھی کیا ہو، زندہ ہو۔ اگر کیا ہو کہ وارث پہلے سے کیا ہو چکا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، تو اس کو کوئی حق وراثت شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کا بیٹا اس کی زندگی میں ہی پہلے فوت ہو چکا تھا، تو اب آگے اس بیٹے کا آگے جو آگے کوئی کیا ہو، اولاد ہو۔ اس مثال کو آپ دوبارہ اس طرح سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں اور اس میں سے ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے، اور فوت ہونے والے بیٹے کا آگے اولاد ہو جو کہ اس آدمی کا پوتا یا پوتی شمار ہوگا۔ تو اب اگر یہ دادا جی فوت ہوتے ہیں تو فوت ہونے کی صورت میں اس کا جو ایک زندہ بیٹا ہے یہ تو اس کا وارث شمار ہوگا، لیکن جو بیٹا فوت ہو گیا تھا اپنے والد کی زندگی میں، اس کے لیے کوئی حق وراثت شمار نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں جی کہ آگے ہم
اس مرنے والے کے پوتے کو دے دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ جب یہ اس کی آگے باری آئے گی تو وہاں پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو بہرحال اس کی شرطیں 3 ہیں۔ تو پہلی شرط مورث کی موت، دوسرے نمبر پہ وارث کی زندگی، اور تیسری جو شرط ہے وہ وراثت سے محرومی کا کوئی سبب نہ پایا جائے۔ آگے انشاءاللہ ہم وراثت سے محرومی کے جو اسباب ہیں، جس کو علم میراث کی اصطلاح کے اندر مانع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ مانع۔ تو یہ جو مانع یعنی کوئی کسی قسم کا مانع نہ پائے جائے۔ آگے 5ویں جو بات ہے وہ علم میراث کا ماخذ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی علوم فنون ہوتے ہیں تو پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے، کوئی حوالہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ علم، یہ بات فلاں چیز سے حاصل کی گئی ہے۔ تو علم میراث کا ماخذ آپ کو پتہ ہے، واضح ہے، تو وہ قرآن پاک ہے، اور اسی طرح حدیث رسول ہے، اور تیسرے نمبر پہ اجماع ہے۔ یہ 3 بنیادی ماخذ ہیں علم میراث کے۔ چھٹی بات وہ علم میراث کا فائدہ۔ علم میراث یعنی اگر کوئی طالب علم علم میراث حاصل کرتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کا اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یعنی اس کو علم میراث پڑھنے سے اس بات کی قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ شرعی طریقے سے وراثت کے مستحقین کے درمیان ترکہ کو تقسیم کر سکے۔ تو جس طالب علم کو یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، اس بات کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ کسی قسم کا بھی وراثت کے متعلقہ مسئلہ آ جائے اور وہ ورثاء کے مابین شریعت کے بیان کردہ ضابطوں کے مطابق وہ ترکہ کو تقسیم کر سکتا ہو، تو سمجھا جائے گا کہ اس طالب علم کو علم میراث کے پڑھنے کا فائدہ ہو چکا ہے۔ 7ویں اور آخری جو بات ہے کہ علم میراث حاصل کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ علم میراث ایک دینی علم ہے، اور اس کا جو بنیادی طور پہ حکم ہے وہ واجب ہے، لیکن علی وجہ الکفایہ ہے۔ علی وجہ الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر کچھ علماء کا پائے جانا ضروری ہے کہ جو علم میراث کے ماہر ہوں۔ اگر کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے کہ جو میراث کے پیش آمدہ مسائل کو شرعی طریقے سے حل کر سکتا ہو، تو ساری بستی والے گناہگار ہوں گے۔ اور اگر 1 2 3 علماء اس قسم کے اگر بستی کے اندر موجود ہیں تو پھر گویا کہ انہوں نے شریعت کے اور اس علم کے کا جو حکم ہے اس کو پورا کیا ہوا۔ اور اسی طرح بعض علماء نے اس کا جو حکم بیان کیا ہے وہ واجب لعینی ہی قرار دیا ہے، یعنی ہر آدمی کو میراث کے متعلقہ احکام کو سیکھنا چاہیے، کہ ہر آدمی کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وراثت کے جو موٹے موٹے مسئلے ہیں اور وراثت کے جو حصے قرآن پاک نے بیان کی ہیں، تو ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہمارے 7 اہم امور تھے جو مبادیات علم میراث کے ساتھ جن کا تعلق تھا۔ تو یہ علم میراث کی مبادیات مکمل ہوئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔